الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی پیارا فرمان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں اس وقت تک کہ جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ رہے دنیا میں اور جنت میں جس محل میں اسے رہنا ہے مرنے سے پہلے اس کا نظارہ بھی کرا دیا جائے۔ یہاں سے جیل میں رہنے والوں کو بالخصوص اپنا گھر بڑا یاد آتا ہوگا، بڑا جی چاہتا ہوگا کہ پھر گھر پہنچیں، پھر اپنے شہر میں جائیں، پھر اپنے خاندان میں جائیں، لیکن اپنے خاندان اپنے گھر والوں کے پاس بھی چند ہی سال رہنا ہے اور پھر ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، جہاں ہمیشہ 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 یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں خوش نصیب پہنچ جائیں گے۔ تو ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو روزانہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، نیت کیجئے کہ کثرت کے ساتھ روزانہ درود پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو اس جیل کے اندر سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اجتماع میلاد کا سلسلہ ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا ہی مبارک شان ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، تو شرق و غرب، دنیا کے ایسٹ اینڈ ویسٹ کے، دنیا کے اطراف و اکناف، کون سی قوم ہے، کون سا ملک ہے جہاں میرے نبی کا میلاد نہیں منایا جاتا، جہاں نبی کی چرچے بلند نہیں کیے جاتے۔ اور وہیں ہمارے یہ قیدی اسلامی بھائی بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ، مجھے ان کے چہرے پر یہ چمکنے والی خوشی نظر آ رہی ہے کہ یہ بھی اپنے آقا کے میلاد کی خوشیاں منانے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کی برکت سے آپ کے تمام غموں کو دور فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں سے محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، جو پرسنالٹی ہے میرے آقا کی، اس سے ہم بہت ساری یوں سمجھ لیجئے رہنمائی کے مدنی پھول لے سکتے ہیں، بہت سارے اسپیکٹس پر بات ہو سکتی ہے، بہت سارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جہتوں پر بات ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے واقعات، ولادت کے بعد مبارک بچپنے کے واقعات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جوانی میں ہونے والے واقعات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خاطر اٹھائی گئی قربانیوں کے واقعات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک معجزات، میرے آقا کے جسم اطہر یعنی جو اعضائے باڈی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی خوبصورتی پر بات کی جائے تو کئی بیانات چاہیے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جن کی سیرت کو اگر بیان کرنے والے بیان کرتے چلے جائیں، لکھنے والے لکھتے چلے جائیں، تو اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اوصاف لکھے جائیں، میرے آقا کے کمالات لکھے جائیں، نبی پاک کے معجزات لکھے جائیں، آقا کے اوصاف لکھے جائیں، تو وہ درخت تمام کے تمام ختم ہو سکتے ہیں، وہ تمام سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں،
مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کوئی کمپائل نہیں کر سکتا، کوئی مجتمع نہیں کر سکتا۔ 1450 سال ہو چکے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھی گئی، لکھنے والے آج بھی لکھ رہے ہیں اور تا صبح قیامت نبی کے کمالات لکھتے رہیں گے۔ لیکن بات اصل یہ ہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ایسا نمونہ ہے، ایک ایسا سیمپل ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اچھا باپ بننا چاہتا ہے تو نبی پاک کی اس شفقت کو جو انہوں نے اپنے بچوں پر فرمائی، اس سے مدنی پھول لے اور ایک اچھا باپ بن جائے۔ کوئی اچھا شوہر بننا چاہتا ہے، وہ میرے آقا نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تعلق رکھا اس کو پڑھے، اس سے مدنی پھول لے، وہ ایک بہترین شوہر بن سکتا ہے۔ کوئی جناب اچھا لیڈر بننا چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی ان قیادت کے پہلوؤں کو پڑھے، وہ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا قائد بن سکتا ہے۔ کوئی اچھا مبلغ بننا چاہتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تبلیغ دین کیا کرتے، صبر کا دامن کیسا تھا، تو وہ ایک اچھا مبلغ بن سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود اسلامی بھائی، واٹ ایور فیلڈ یو ہیو، آپ دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی فیلڈ میں بیسٹ بننا چاہتے ہیں، اپنے شعبے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مدنی پھول حاصل کیجئے، اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے، اس کی مہک کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ اپنے شعبے کے اندر، اپنی فیلڈ کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آج میلاد مصطفیٰ کا یہ اجتماع ہے، یقیناً سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے چند مدنی پھول میں بھی اس نیت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حیات طیبہ کے کچھ واقعات سنیں اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ آج جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آقا کی کیسی عادتیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اب وہ نہ دہرائیں۔ میں نبی کا غلام ہوں، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ آقا کے امتی ہیں، جبھی تو میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، جبھی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ان کی ولادت سے خوش ہیں، ہم آقا سے پیار کرتے ہیں۔ تو ایک امتی کو اپنے نبی کی سیرت سے کیا سیکھنا چاہیے، ان کی عادتوں کو کس طرح اپنانا چاہیے، تو میں آج بالخصوص اپنے قیدی بھائیوں سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں، میں ان کو بتانے آیا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کیسے گزارتے، اور دیکھو ہم نے بھی زندگی ویسے گزارنی ہے۔ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر غصے کے عالم میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے، اگر کسی سے کوئی ہماری لڑائی ہو گئی، کسی کا کوئی ہم نے مال غصب کر لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، غلطی کی بنا پر بھی جیل میں کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ بے قصور بھی آ جاتے ہیں، لیکن آج سوچنے کا وقت ہے۔ میں اور آپ آج اس میلاد کے اجتماع میں یہ چیک کریں کہ میں نے پیچھے زندگی کیا اپنے نبی کے طریقے پر گزاری، یا میں نے زندگی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جن کے صدقے مجھے ایمان ملا، جن کے صدقے میں مسلمان ہوا، میں نے اپنی لائف ان کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ ان کے طریقوں کے خلاف گزاری ہے۔ دیکھو جب نبی کے طریقے سے کوئی دور ہوتا ہے تو وہ مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ یہاں موجود ہیں، وہ بھی جو یہاں موجود نہیں، جیل میں نہیں، وہ بھی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ بھی غور کریں کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے
سے کس قدر دور ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کیسے. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں، آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں. اب یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے نا. 1450 سال گزر گئے، دنیا میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، نبی کے چاہنے والے بھی ہیں، میرے آقا کے دشمن بھی ہیں، مگر کسی کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بد اخلاق تھے. اس کا جو قرآن نے دعویٰ کیا اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. قرآن خود اعلان فرماتا ہے سورہ آل عمران، اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. ارے نبی سے لوگ ہٹ جاتے. تو اگر میں اور آپ سخت دل ہو جائیں، میں اور آپ بد اخلاق ہو جائیں، باپ کہتا ہے بچے میری بات نہیں مانتے، شوہر کہتا ہے بیوی میری بات نہیں مانتی، جناب ایک خاندان کا سربراہ کہتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لوگ میرے دوست میرے خلاف ہو جاتے ہیں. ارے جب آپ بد اخلاق ہوں گے، آپ سخت دل ہوں گے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. گویا لوگوں کو قریب کرنے کا، خاندان کو مجتمع کرنے کا، خاندان میں محبتیں قائم کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے، اور وہ ہے خوش اخلاقی، محبت، شفقت دینا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم اور عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، غم خاری، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، سادگی و بے تکلفی، تواضع اور انکساری، حیاداری. میرے آقا ان تمام خصلتوں کی اتنی بلند منزلوں پر فائز تھے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا. یاد رکھیے جو زوجہ ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہ مرد کو اچھی طرح پہچانتی ہے، گھر کی بات بہت زیادہ ویلڈ ہوتی ہے. بی بی عائشہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ فرماتی ہیں یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. یعنی پورا قرآن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ہے. قرآن کی جو تعلیمات ہیں آقا اس کے جامع. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک، میرے آقا کو رب نے جو عقل عطا فرمائی وہ کیسی؟ غور سے سنیے گا. وہب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے، فرام دا فرسٹ ڈے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل مبارک سے موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، غور کیجئے گا. اس وقت بتانے والے بتاتے ہیں 6.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، اور بڑے بڑے جینیس سائنسدان لوگ کہتے ہیں آئی کیو لیول بڑا ہائی ہے، اور یہ تو اس وقت ہے نا 6.5 ارب. فرام دیٹ فرسٹ ڈے 1450 سال سے جتنے لوگ آ رہے ہیں، بلکہ جب سے دنیا وجود میں آئی، ہزاروں سال، ہو سکتا ہے لاکھوں سال، جب سے دنیا وجود میں آئی اور جب تک قیامت نہیں آئے گی، تمام لوگوں کی عقلوں کا کمپیریزن نبی پاک کی عقل مبارک سے کیا جائے تو کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی عقل سے تمام لوگوں کی عقل کو وہ نسبت ہوگی کہ ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے جو نسبت ہے. یعنی ساری دنیا کے لوگوں کی عقل وہ ریت کا ایک ذرہ ہے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف ساری دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے. ایسا دماغ، ایسی عقل رب تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جس کو ایکسٹرا آرڈنری دماغ مل جائے اس کا ایکسٹرا آرڈنری مزاج بھی ہو جاتا ہے. میں بڑا عقل مند جناب، میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا، میں بے وقوفوں سے بات نہیں کرتا، یہ غیر پڑھے لکھے مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں. جب زمانے میں کوئی بڑا عقل مند ہو، کوئی بڑا عالم و فاضل بن جائے، جناب بڑے درجے پر پہنچ جائے، تو اب چھوٹے لوگوں سے بات کرنا اپنی کسر شان سمجھتا ہے. مگر ایسی شخصیت جو محبوب ہے رب کے، تمام دنیا کے سردار، نبیوں کے سردار، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، ان کا حلم، ان کی برداشت، ان کی درگزر کیسی، اب سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک یہودی عالم تھے، اسلام لانے سے پہلے یہودی عالم تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی. کھجوریں دینے کی مدت میں بھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بڑے بجبے میں، کراؤڈ کے اندر، لوگوں کے درمیان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑا، چادر پکڑی اور نہایت تند و تیز جملوں کے ساتھ آپ کی طرف دیکھا، سخت نگاہیں تھیں، اور چلا چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے. یعنی آپ کو بھی برا بلا کہا، آپ کے پورے خاندان کو گویا چیلنج کر دیا، اور تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن گئی ہے. ذرا توجہ چاہوں گا، کاروباری لوگ بھی میرے ساتھ آئے ہیں اور یہاں قیدی بھی موجود ہیں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہاں قیدی بہت سارے اس لیے بنے ہیں کہ غصے پر قابو نہیں پایا تھا. کبھی کسی سے لڑائی ہوئی ہوگی، کبھی گھر میں لڑائی کر دی ہوگی، کبھی محلے میں لڑائی کر دی ہوگی، کبھی کچھ کر دیا ہوگا. غور کیجئے، ابھی حق نہیں نکلتا، کچھ دن باقی ہیں، اور سامنے ہستی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو جہاں کے سردار، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ساتھ موجود ہیں، اور اس طرح چلا چلا کر بات کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سنا تو آپ کو تو جلال آ گیا، غیظ و غضب میں آ گئے کہ میرے آقا سے اس طرح بات کرتا ہے. کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے. خدا کی قسم، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں. آج کسی کے ساتھ 2-4 لوگ ہوں تو اب تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے کہ میرے ساتھ میرے روادار ہیں، صحابہ ساتھ تھے، میرے آقا حق پر تھے. گستاخ نے گستاخی بھی کر دی تھی، مگر آقا کیا کہتے ہیں؟ اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. تم کو تو مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرنی چاہیے تھی. مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا حق دے دیں، اور اس کو کہتے ذرا نرمی سے بات کرو، ہم دونوں کی تم مدد کرتے. تمہیں ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہا کہ اس کے حق کے برابر اس کو کھجوریں بھی دے دو، بلکہ ایسا کرو کچھ زیادہ دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی، زید بن ثانہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے جتنی میری نکلتی ہیں وہ تو میرا حق تھا، ایکسٹرا کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، چونکہ میں نے تمہیں ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر خوف زدہ کیا تھا، اس لیے میرے آقا نے تمہاری دل جوئی کی خاطر تمہارے حق سے کچھ زیادہ مجھے دینے کا حکم دیا ہے. ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تو اب اس کی دل جوئی بھی کرو. حضرت عمر ذرا سوچیں ان کا مرتبہ، سامنے یہودی ہے، مگر میرے آقا کہتے ہیں کہ تم نے اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا ہے. اے عمر، اس کا دل جوئی کرو. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زید بن ثانہ ہوں.
تو حضرت عمر پہچان گئے کہ تم زید بن ثانہ ہو، یہودیوں کے اتنے بڑے عالم، پھر تم عالم ہو کر نبی پاک سے ایسے بات کر رہے تھے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، اے عمر میں نے تورات میں نبی آخر الزمان کی کچھ نشانیاں پڑھی تھیں، اور وہ نشانیاں یہ تھیں کہ میں نے باقی ساری نشانیاں تو دیکھ لی، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم، ان کی جو برداشت ہے، ان کی جو ٹالرنس ہے، یہ جہالت پر غالب رہے گی۔ جس قدر ان کے ساتھ زیادہ جہالت کا سلوک کیا جائے گا، اسی قدر ان کی برداشت یعنی ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ ذرا سوچیں، آپ کو کوئی ایک بار تنگ کر دے، آپ معاف کر دیتے ہوں گے، دوسری بار کرے، بندہ کہتا ہے ایک بار کر دیا معاف، دوبارہ کر رہے ہو، اور آ جائے سامنے، بندہ اب نہیں چھوڑوں گا، چوتھی بار کرے تو بندہ اب تو گلے پڑ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، لوگ قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی بہت تنگ کرے تو۔ میرے آقا کی شان یہ تھی، جتنی جہالت بڑھتی اتنا حلم بڑھتا، اتنا برداشت بڑھتا، اتنا درگزر بڑھتا۔ کہتے ہیں میں نے یہ خصلت دیکھنی تھی، یہ عادت دیکھنی تھی، میں نے کتاب میں تو پڑھا تھا، مگر مجھے دیکھنا تھا کہ اگر یہ نبی آخر الزمان ہیں تو ان کے اندر حلم بڑھتا جائے گا۔ اب میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو دیکھ لیا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں، یہ شہادت دیتا ہوں کہ اے عمر یہ نبی برحق ہیں، اور میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے کھجوروں کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور اب آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آقا کے قدموں میں آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور عبداللہ بن قمی نے چہرہ انور کو زخمی اور خون آلود کر دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا، میرے آقا نے اس سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے میرے آقا پر جادو کیا، بذریعہ وحی یہ بھی معلوم ہو گیا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی کوئی پوچھ پرچھ نہیں فرمائی۔ غورث بن الحارث نے میرے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے تلوار کھینچی، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، غورث سامنے کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ اے انتقام کی آگ میں جلنے والوں، جس نبی کا کلمہ سنا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس کے امتی ہو سنو، ان کو قتل کے ارادے سے ایک شخص جس کا نام غورث ننگی تلوار لیے میرے آقا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تلوار ہاتھ میں، میرے آقا سامنے، بظاہر کوئی ہتھیار ہاتھ میں نہیں، کہتا اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ نبوت کی ہیبت سے یہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ تلوار اٹھا لی، کہا اے غورث بول، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ لک ایٹ دا پوزیشن، ذرا غور کرو، تصور کرو، ہم پر کوئی حملہ کرے، کسی طرح ہم اس پر حاوی آ جائیں۔ اب بندہ بولتا ہے میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اسی وجہ سے جیل میں ہو۔ تب غورث گر گڑا کر کہنے لگا آپ ہی میری جان بچائیں گے، آپ ہی میری جان بچا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ تو کیا ہوا؟ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں سے بہتر ہے۔ کیسی کیسی داستانیں سناؤں میں آپ کو۔ اے بدلہ لینے والوں، اے صبر نہ کرنے والوں، اے لوگوں سے ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں، سنو سنو، وہ نبی کی عادتیں کیا تھی، وہ درگزر کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، ارے کتنی تکلیفیں دی۔ کبھی میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، میرے آقا نماز پڑھتے
تو میرے آقا کے جسم اطہر پر جانوروں کے اعضا رکھ دیا کرتے، میرے آقا کے راستے میں پھپتیاں کسا کرتے، میرے آقا کو برا بھلا کہا کرتے۔ ٹھیک ہے، اسلام اس وقت اتنے عروج پر نہیں تھا، مسلمان غالب نہیں تھے، مگر ایک وقت آیا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو فتح کیا، فتح مکہ کا موقع ہے۔ اب یہ سارے کفار لرزہ بر اندام ہیں، کانپ رہے ہیں، سر جھکے ہیں کہ اب کیا ڈیسیشن ہوتا ہے، اب کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ہم نے تو ان کو بڑا تنگ کیا، ان کے صحابہ کو شہید کیا، ارے مدینہ منورہ جا جا کر سازشیں کی تھی، اب ہمارا کیا بنے گا۔ سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے تو ساقی کوثر، شافع محشر، ہم غریبوں کے آقا، دشمنوں کو امان دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، فرماتے ہیں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب سوچئے پھر ہوتا کیا۔ میرے آقا جس کو معاف کرتے، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کسی کو اپنا لڑ کر نہیں بنا سکتے، بدلہ لے کر نہیں بنا سکتے، آپ کسی کو دوست اپنے جناب مظالم کا بدلہ لے کر نہیں بنا سکتے۔ میرے آقا معاف کرتے جاتے، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جاتے، میرے آقا درگزر فرماتے جاتے، لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے جاتے۔ اگر آپ دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے محلے میں پیار دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی بستی میں آپ محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو معاف کرنے کی عادت بنائیے، درگزر کی عادت اپنائیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور قتل کی سازش کی گئی، ایک غیر مسلم کو صحابہ پکڑ کر لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اب وہ شخص جو ہے خوف اور دہشت سے کانپ رہا ہے، صحابہ پکڑ کر لائے ہیں، نبی کے سامنے لے آئے ہیں، انہی کے قتل کا ارادہ تھا، اب کیا ڈیسائیڈ ہوگا، اب مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم کوئی خوف نہ رکھو، بلکہ ڈرو بھی نہیں، اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا، تم کبھی بھی مجھ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تم ڈرو بھی نہیں۔ لک ایٹ دا وائس، الفاظ کیسے تھے، اور اس کے بعد کرم کیا ہوا کہ ساری دنیا نبی کی دیوانی ہو گئی۔ وہ کفار جو جان لینے والے تھے، میرے نبی کو دیکھتے، آپ کی عادتوں کو دیکھتے، میرے آقا پر جان دینے والے بن جاتے ہیں۔ جو جان لینے آتا وہ جان قربان کرنے والا بن جاتا، جو نبی کا دشمن ہوتا وہ نبی کا محافظ بن جاتا۔ ایسی داستانیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آقا کے حلم اور بردباری کی وجہ سے موجود ہے۔ تو آج ہم یہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں سن رہے ہیں، کچھ سیکھتے بھی جائیں نا۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق کریمہ ہے، بی بی عائشہ ایک اور جگہ فرماتی ہیں، وَمَن تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْحَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور اللہ عز و جل کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور اس سے مواخذہ فرماتے، اس سے پوچھ پرچھ کرتے۔ تو اے یہاں موجود اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، میلاد کا مہینہ ہے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مبارک واقعات سن رہے ہیں۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کیجئے۔ اگر انتقام کی تمنا ہے، اگر جناب بدلے کا ارادہ ہے، اگر غصے کی عادت ہے، اگر کسی کو معاف کرنے کا ذہن نہیں بنتا، ارے نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا، تو اپنے نبی کی ان عادتوں کو یاد کر لو۔ وہ بھی آپ کے نبی کا امتی ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت ہو سکتا ہے وہ مرد ہو، ارے اس کو معاف کر دو اور اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ سنو، میں جانتا ہوں ہم اتنے نیک نہیں، ہم راتیں جاگ کر عبادت کرنے والے نہیں، ہم دن کو روزانہ رکھنے والے نہیں، مگر حسن اخلاق ایک ایسی عادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے
تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. یعنی تہجد پڑھنے والا اور سخت گرمی میں روزے میں جو پیاسا رہنے والا ہوتا ہے، بندہ اگر حسن اخلاق والا ہو تو اس کے درجے کو پا لیتا ہے. تو اب اپنے اخلاق بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں سب سے بہتر شخص کی خبر نہ دوں؟ آپ میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے میں سب سے بہتر ہو جاؤں؟ سب سے بہتر؟ ارے سارے چاہتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سب چاہتے ہیں. تو کون بتائے گا سب سے بہتر کون ہے؟ آپ بتائیں گے، میں بتاؤں گا، یا وہ بتائے گا کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وہ پیارے آقا کہتے ہیں میں نہ بتاؤں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. میرے آقا نے فرمایا وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے. جو اچھے اخلاق والا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے بندوں کو اپنے علم سے پیدا کیا، بس جس سے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اچھے اخلاق عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے برے اخلاق دے دیتا ہوں. اب سوچو، برے اخلاق کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں، کہیں ہم تباہ نہ ہو جائیں. وہ لوگ جو نرمی نہیں اپناتے، جو سختی کرتے ہیں. سنیں پیارے حبیب فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا. اے سخت رہنے والو نرم ہو جاؤ، خدا کے واسطے نرم ہو جاؤ، لوگوں پر رحم کرنے کی عادت ڈالو، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو. آج لوگ کہتے ہیں جناب میں پہلوان، مجھ سے کوئی اونچی زبان سے بات نہیں کر سکتا، میرے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر گفتگو نہیں کر سکتا، میرے ساتھ اگر کوئی برا ہے تو میں اس سے بڑا برا ہوں. ارے سنو پہلوان وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی پر قابو پا لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، ہے طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر طاقتور کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، جو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، وہ طاقتور ہے. کیا ہم ویسے طاقتور ہیں یا ہم غصے کے ہاتھوں دیوانے ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن بتایا جاتا ہے جیلوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر قیدی لڑ رہے ہیں. ارے بھائی غصے کی وجہ سے جیل میں آ گئے، اب بھی صبر نہ آیا، اب بھی نرمی نہ آئی، اب بھی درگزر نہ آیا. سنو وہ لوگ جو رحم نہیں کرتے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. خدارا آج نیت کر لو، اگر دل میں کسی کے لیے انتقام کی آگ ہے، اگر آج یہ سوچا ہے کہ جناب میں اس سے بدلہ لوں گا، تو نیت کر لو آج میں نے سب کو معاف کیا. کون کون نیت کرتا ہے سچے دل سے؟ دیکھو نبی کے میلاد کی خوشی میں یہ نیت کرو، آقا کی سنت کی نیت سے نیت کرو، اللہ چاہے گا آپ کی رہائی کی کوئی سبیل بن جائے گی. ہم اپنے رب سے دعا کرتے یا اللہ یہ تیرے بندے ہو کر تیرے بندے کو معاف کر رہے، مولا تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک شخص نے، اس کی بیوی نے کھانا پکایا اور اس کھانے میں نمک بڑا زیادہ. اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اس نے سوچا یہی پلیٹ اس کے منہ پر مار دوں. کھانا پکانے نہیں آتا، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی جیل میں اس لیے بھی ہو کہ بیوی سے لڑ کر آیا ہو، بیوی کو بیچاری کو مار کر آیا ہو. کیا کہتا ہے میرا جی چاہا کہ یہ کھانا اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دوں. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو ایک اس نے غلطی کی ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے میں اس سے بدلہ لوں.
میں صبح و شام اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، میرا رب تو مجھ سے پکڑ نہیں فرماتا، وہ تو مجھے سزا نہیں دیتا. کہتا ہے میں نے صبر شکر کر کے کھانا کھا لیا، اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا. جب میں قبر میں گیا تو اسے قبر میں بتایا گیا کہ تو نے اس دن جو میری بندی کو معاف کیا تھا، تو بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر سکتا ہے، تو میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. معاف کرنے کی عادت جو ہے وہ ضرور اپنانا چاہیے. بڑا اچھا سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب بدلہ نہ لیں تو لوگ کہتے ہیں بزدل ہے. تمہارے اندر تپڑ ہی نہیں ہے، اس نے تمہیں اتنی بڑی بات کہہ دی تم خاموش ہو گئے، تم نے بدلہ نہیں لیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچ بتاؤ بدلہ لینا مشکل ہے یا معاف کرنا مشکل ہے؟ مشکل ہے نا. تو جو مرد ہوتا ہے نا وہ مشکل کام کرتا ہے. صبر کرنا ہے، اپنے اندر ریزسٹنس، اپنے آپ کو روکنا، بدلے سے بچانا. اللہ اللہ، ایک روایت میں نے پڑھی، جو طاقتور ہونے کے باوجود بدلہ لینے کی قدرت ہے پھر بھی معاف کر دے. یہ غور کیجئے گا، بڑے لہیم شہیم طاقتور بندے نے ہم پر ظلم کیا اور ہم کہہ رہے جا معاف کیا. پتہ ہے کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اس کا. نہیں، آپ بگاڑ سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے اور اب آپ اسے معاف کر رہے ہیں. میرے آقا کے پاس طاقت تھی جو تلوار لے کر آیا تھا، میرے آقا کے پاس طاقت تھی جب صحابہ موجود تھے، میرے آقا کے پاس طاقت تھی جب کفار مکہ فتح مکہ کے وقت سر جھکائے کھڑے تھے. نبی پاک نے اس وقت انہیں معاف کیا. روایتوں میں آتا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو مشکل کام تو معاف کرنا ہے. یہ وسوسوں میں مت آیا کرو کہ بزدل تھوڑی ہوں جو معاف کر دوں، میں بزدل تھوڑی ہوں جو بدلہ نہ لوں. میں نبی کا غلام ہوں، میں آقا کا امتی ہوں، میرے آقا نے جو تعلیمات دی ہیں میں ان پر عمل کروں گا. تو دیکھو آج آپ سب نے نیت کی ہے کہ اب سب کو میں نے معاف کر دیا ہے. اپنے ساتھی قیدیوں کو بھی معاف کر دو، اور جس کے بارے میں وطن میں، شہر میں، اپنے خاندان میں برا خیال آتا تھا کہ بدلہ لوں گا، اب مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا. اپنے اللہ سے یہ مانگو، مولا میں نے تو سب کو معاف کر دیا، اب تو کریم میرے نبی کے میلاد کے صدقے تو مجھے معاف کر دے. بس یہ معافی مانگتے رہا کرو، انشاءاللہ رب نے معاف کر دیا. یہ دنیا کی جیل عارضی ہے، خدا کی قسم عارضی ہے. چند سال، چند مہینے، چند دن ہیں، مگر ایک جیل ایسی ہے، ایک پکڑ ایسی ہے، ایک سزا ایسی ہے، اگر اس میں گرفتار ہو گئے تو کہیں کے نہ رہیں گے. افسوس تو اس پر ہے کہ جو دنیا میں بھی قید رہا اور قبر میں جا کر بھی قیدی بن جائے گا. افسوس تو اس پر آتا ہے کہ جو دنیا میں بھی قیدی رہا اور جہنم میں بھی قیدی بن جائے گا. خدا را اس قید کو تو غنیمت جان لو، یہاں ایسے کام کر لو کہ میں اب قبر میں جا کر تو قیدی نہ بن جاؤں. کہیں قبر میں مجھے سانپ اور بچھو تو نہ آ لیں، کہیں قبر میں تو میری آگ نہ بھڑکا دی جائے. یہاں تو ایک کمرے میں، ایک بیرک میں قید ہوں تو گھر بھی یاد آتا ہے، وطن بھی یاد آتا ہے، رشتہ دار اور بیوی بچے بھی یاد آتے ہیں. مجھے احساس ہے آپ کی صبح ہوتی ہوگی تو شام نہیں ہوتی ہوگی، شام ہوتی ہوگی تو صبح نہیں ہوتی ہوگی، آپ کے دن نہیں کٹتے ہوں گے. آپ کو کبھی اپنا بچہ یاد آتا ہوگا، کبھی آپ کو اپنے گھر والے، کبھی والدین یاد آتے ہوں گے. لیکن کبھی یہ بھی تو سوچو کہ یہ قید تو ختم ہو جانے والی ہے. ارے اس قید میں آسانیاں تو دیکھو، کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، یہاں پنکھے بھی ہیں، یہاں ہم سانس بھی لے سکتے ہیں. مگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو قبر کا قیدی ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ 2 گز کی قبر ہوگی، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. قبر گناہگار کو اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. وہاں کوئی پیشی نہیں ہوگی، وہاں کوئی وکیل نہیں کیا جا سکے گا، وہاں معاذ اللہ رشوت نہیں چلے گی، وہاں سفارش نہیں چلے گی. وہاں جو قید ہو گیا وہ قید ہو گیا، اور جو بری ہو گیا وہ بری ہو گیا. قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا کہ جنتی جنت کی طرف جائیں اور دوزخی دوزخ کی طرف جائیں، تو جو جنت میں گیا وہ تو رہا ہو گیا، وہ عیش میں گیا، اور جو دوزخ میں گیا وہ پھنس جائے گا.
تو اے میرے بھائیوں، جیل میں رہ کر تو ایسے اعمال نہ کرو کہ قبر کے قیدی بن جاؤ. یہاں کی قید سے نکل کر کہیں میں قبر کا قیدی بھی نہ بن جاؤں. جیل میں تو ایسے کام نہ کرو کہ جس سے میں جہنم میں قیدی بن جاؤں. ارے جیل میں تو موقع ملا ہے عبادت کرنے کا، جیل میں تو موقع ملا ہے قرآن پڑھنے کا، جیل میں تو موقع ملا ہے علم دین سیکھنے کا. قربان جائیے دعوت اسلامی والوں پر کہ جنہوں نے جیل میں آپ کو یہ موقع دیا کہ قرآن سیکھ لو، جیل میں یہ موقع دیا کہ نماز سیکھ لو، جیل میں یہ موقع دیا کہ نبی کی سنتیں سیکھ لو. ارے آج کا دن بتا رہا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں قیدیوں کو دعوت اسلامی نے جیل میں موقع دیا کہ نبی کا میلاد بنا لو. اور پھر بھی میں جیل میں آ کر گناہ کروں. توبہ کرو، نمازیں پڑھو. جب فارغ تھے تو واقعی اتنا وقت نہیں ملتا لوگوں کو کہ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار زیادہ کریں. آپ کے پاس کون سا کام ہے؟ لیکن یہاں بھی فلمیں دیکھنی، یہاں بھی گانے سننے، یہاں بھی بے حیائی کی باتیں کرنی، یہاں بھی غیبتیں کرنی، یہاں بھی جناب بد اخلاقی کرنی، لوگوں کے دل توڑنے، معاذ اللہ شیطانی کام کرنے. یہ جیل آپ کو یاد نہیں دلاتی قبر کی؟ یہ جیل آپ کو آخرت کی یاد نہیں دلاتی؟ اے مسلمانوں، ہم نے مرنا ہے اور قبر میں جا کر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. خدا کی قسم یہ جیل کچھ نہیں، یہ تکلیفیں کچھ نہیں. آؤ اے نبی کے غلاموں، نبی کے میلاد کے صدقے ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں لمحہ بھر بھی عذاب قبر نہ ملے، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں نہ ڈالا جائے. اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے گئے تو برباد ہو جائیں گے. ارے مر جائیں گے. سنو سنو، آج جیل میں بڑی گرمی لگتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے. 69 ٹائم زیادہ گرم آگ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دوزخی جب جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ ان کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ سکڑ کر ناف تک پہنچ جائے گا. اللہ اللہ، کچھ دوزخیوں کو خونی دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے تک آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر جائیں گے اور یہ عذاب بار بار دیا جاتا رہے گا. سنو سنو، یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا. اے سود کا کام کرنے والوں، توبہ کر لو. نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، فقط رزق حلال کمانے کی نیت کر لو. جو آج دنیا کے تندور ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، ڈر لگتا ہے کبھی ہاتھ اندر نہ چلا جائے. سنو سنو، جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے. اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈال دیا جائے گا تو آگ کے شعلوں میں وہ سب جلتے ہوئے تنور کے منہ تک آ جائیں گے. پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے اور پھر وہ اس تنور کی گہرائی میں جا پڑیں گے، جلتے رہیں گے. ارے یہ قید کچھ بھی نہیں جو جہنم کی قید ہے. اللہ اللہ. اسی طرح دوزخیوں کو جہنمیوں کے بدن کا پیپ اور پچھا بھی پلایا جائے گا جس کو غساق کہتے ہیں، اور اس کی بدبو کا یہ حال ہوگا کہ اگر ایک ڈول غساق دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا بدبودار ہو جائے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ